سب سے اہم ترین معاملہ ہے ہر ایک انسان کی عاقبت کا اور ان کی آخرت کا، تو اس غرض سے بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے پیغامات پیش کریں جن کو سن کر لوگ رجوع آئیں اور ان پیغامات پر عمل کر کے ان کی عاقبت اور آخرت کا سدھار اور بھلائی ہو سکے، جیسے خالق و مالک چاہتا ہے۔ ہم سب کا بنانے والا کسی کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ مہربان آسمانی باپ سب کو ابدی ہلاکت اور ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی اذیت سے بچانا چاہتا ہے، پورے عدل و انصاف کے ساتھ، پوری صداقت اور اپنی بے لوث، بے غرض اور کامل اور لازوال محبت کے ساتھ۔ آج کے پیغام میں بھی ہم ایک تمثیل کی بابت گفتگو کریں گے۔ یہ تمثیل یسوع مسیح نے استعمال کی لوگوں کو سکھانے کی غرض سے۔ اس کا بیان پڑھتے ہیں متی کی انجیل کے 19 باب کی 16 سے لے کر 30 آیات میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا، تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا، میں نے ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ اس روز اس بڑی بھیڑ میں سے ایک بڑا مالدار جوان شخص یسوع مسیح کے پاس آ کر کچھ اہم سوال کرنے لگا۔ یہ شخص اپنے شہر کا عہدیدار بھی تھا، شریعت کے احکام کی پابندی کرتا تھا اور بڑا مذہبی تھا۔ اس کو فخر تھا کہ وہ شریعت کے حکموں پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں تسلی نہ تھی، اور اس کے سوال کے مطابق وہ اپنے آپ میں کمی محسوس کرتا تھا اور نہ جانتا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی کیسے پا سکتا ہے۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے اور شریعت کی پابندی کر کے بھی اس کے دل میں یقین نہ تھا کہ اسے نجات ملے گی، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہی اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی، اور وہ یسوع مسیح کے پاس آیا اپنے دل کی اس حالت کا علاج کروانے۔ گزرے زمانہ میں بھی اور آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو ہر طرح کی مذہبی روایات اور احکامات کی پابندی اور ریاضت کرتے ہیں، روز بروز یہی تمنا رکھتے ہوئے کہ ان کی نجات، ان کے گناہوں کی معافی ہوگی ان کے نیک کاموں کی بنا پر۔ لیکن پھر بھی بہتوں کا حال اس شخص سے ملتا جلتا ہے، ان کی نجات یقینی نہیں۔ ان کے دل میں ویسی ہی کمی محسوس ہوتی ہے جیسی اس مالدار شخص کی زندگی میں تھی۔ یسوع مسیح نے اس کے دل کا پوشیدہ حال اس پر ظاہر کیا۔ اس کا دل خدا کی محبت سے خالی تھا، اس کو دولت سے زیادہ پیار تھا۔ وہ مسیح کے پاس آیا کہ شاید وہ اسے کسی اور حکم کی پابندی یا کوئی اور نیک کام بتائیں جسے کر کے وہ راست باز ٹھہرے اور ہمیشہ کی زندگی کا حقدار ہو سکے۔ یسوع مسیح خدا کی طرف سے آنے والا حقیقی اور الہی نجات کا واحد وسیلہ ہیں۔ وہ انسانوں کے دل کی حالت کو بدلنے آئے تاکہ ان کے اندر سے گناہ کی فطرت، ساری لعنت، موت کا ڈنک اور ابلیس کا زہر مٹا دیں ہمیشہ کے لیے،
اور انہیں آزاد کریں ہمیشہ کی موت اور ہلاکت سے، اور انہیں نجات دے کر ہمیشہ کی زندگی بخشیں اپنے ساتھ۔ ان کے بغیر ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی، اس لیے انہوں نے اس شخص پر اس کا حقیقی مسئلہ ظاہر کیا اور کہا کہ تجھے جن چیزوں سے محبت ہے ان کو چھوڑ اور میرے ساتھ ہو لے، تو نہ صرف تجھے نجات ملے گی اور ہمیشہ کی زندگی بھی، بلکہ آسمان پر روحانی دولت ملے گی۔ اس بد نصیب شخص نے دنیاوی دولت کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اس کے دل کی پوشیدہ حالت یہ تھی کہ ظاہر میں تو وہ حکموں پر عمل کرتا تھا، لیکن سب سے بڑے حکم کا نافرمان تھا، یعنی اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھ، اور کسی چیز کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہ دے جو خدا کا مقام ہے۔ اس موقع پر یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یسوع کے شاگردوں نے پوچھا، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ یہ انسانوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر ان کے شاگرد اور خاص کر پترس نے پوچھا کہ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع مسیح نے جواب میں یہ خاص بات کہی جو ہم سب کے لیے اہم ترین بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ابن آدم یعنی یسوع مسیح نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، اور جنہوں نے سب کچھ چھوڑا خدا کی راہ میں یسوع مسیح کے نام کی خاطر ان کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ میرے عزیز، یسوع مسیح نے یہاں نئی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ یہی کام کرنے وہ آئے تاکہ انسانوں کو ایمان لانے پر نئی پیدائش بخشیں، موت سے رہائی دلا کر نئی پیدائش، نئی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ وہ دولت مند شخص غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا اور خدا پر اس کا بھروسہ نہ تھا۔ اگر وہ خدا پر بھروسہ کرتا اور جس جواب کی تلاش میں آیا تھا اسے وہ اپناتا تو خدا حسب وعدہ اسے 100 گنا لوٹاتا اور ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا۔ وہ ایسا نہ کر سکا، اس کے دل میں خدا پر ایسا بھروسہ، ایسا ایمان، ایسا وشواس نہ تھا، اور اسی لیے وہ غمگین ہو کر چلا گیا۔ اگر اس کا فیصلہ درست ہوتا تو وہ خوش ہوتا، غمگین نہ ہوتا۔ وہ غمگین اس لیے ہوا کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی نیکی کے کام اور شریعت کے حکموں کی پابندی اور اس کی دولت اور اس کا رتبہ اسے نجات نہیں دے سکتے۔ انسانی نیکی کے کام اسے نئی پیدائش نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہمیشہ کی زندگی دے سکتے ہیں۔ تو آج آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس مالدار شخص کی طرح فیصلہ نہ کریں، یسوع مسیح کی باتوں کا یقین کریں۔ آئیے دل میں ایمان رکھتے ہوئے اپنے منہ سے اقرار کریں تاکہ نجات پائیں۔ اس طرح آئے زندہ سچے خدا، تیرے کلام کو سن کر آج میری منت ہے، میرا ہر گناہ معاف فرما اور میری توبہ قبول کر، یسوع مسیح کے وسیلہ جو حقیقی نجات دہندہ ہے۔ وہ میری خاطر آیا، مصلوب ہوا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا ہمیشہ کے لیے۔ آج مجھ گنہگار کو معاف کر اور قبول کر اپنے حضور، نئی پیدائش بخش، نئی زندگی بخش اور ہمیشہ کی زندگی بھی اپنے پاک روح سے بھر دے تاکہ مجھے سکھائے پوری سچائی۔ یسوع مسیح کے نام میں میری دعا سن لے، آمین۔ میرے عزیز، جن روحانی باتوں کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ضرور ہمیں خط لکھیں یا ای میل بھیجیں۔ میرے عزیز، یاد رہے کہ ہمارے بے شمار ساتھی روزانہ دعا کرتے ہیں کئی لوگوں کے لیے۔ آپ بھی اپنی دعا کی درخواست بھیج سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے۔ اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی خط یا ای میل میں لکھیں، آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اب ہم مل کر تمام بیمار اور دکھی لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ آئے قادر مطلق زندہ خدا، تیرے رحم اور ترس کے باعث ہی الہی شفا جاری ہوئی ہے یسوع مسیح کے بدن کی قربانی سے۔ وہی شفا ہر ایک بیمار کے لیے مانگتے ہیں اور تمام دکھی لوگوں کے لیے تیرا الہی اطمینان مانگتے ہیں۔ ہر ایک بیماری کو یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک بیمار کی زندگی سے نکل آؤ، یسوع کے نام میں، آمین۔